جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم را کا مخرج پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے لام نون کا مخرج پڑھا ہے، یعنی کہ ویسے تو کافی مخرج پڑھ لیے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ لام نون اور را کا مخرج، کیونکہ بعض قرآن حضرات ایک ہی مخرج پڑھاتے ہیں تو ہم نے ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ تو لام کا ہم پڑھ چکے ہیں، نون کا بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہے را کا مخرج۔ کیونکہ تھوڑا سا ان میں فرق ہے، اس لیے ان تینوں کو الگ الگ کیا تھا۔ مخرج ان کا ایک ہی ہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ ان کو ہم نے الگ کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنائے اور رباعی کے مسوڑہ سے ملتا ہے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، یعنی را ادا ہوتا ہے۔ ہم نے جب لام کا مخرج پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ طرف زبان جو ہے، یعنی زبان کا جو کنارہ ہے، وہ ہماری چھوٹی دار تک آ رہا تھا، یعنی چھوٹی دار کے مسوڑوں سے ٹچ ہوتا تھا، چاہے بائیں طرف سے، چاہے دائیں طرف سے، چاہے دونوں طرف سے، وہ ادا ہو جاتا تھا۔ پھر ہم نے نون کا مخرج پڑھا، اس میں یہ تھا کہ ہم نے 2 داڑوں کو چھوڑ دیا تھا اور درمیان کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ کرنے سے، طرف زبان کے ٹچ کرنے سے نون ادا ہو رہا تھا۔ لیکن اب را کو ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ، یعنی صرف کنارہ نہیں، لام اور نون میں تو کنارہ تھا، لیکن را میں کیا ہے کہ پشت اور کنارہ، یعنی کہ زبان کا اگلا کنارہ جو ہے وہ، اور زبان کا تھوڑا سا وہیں سے، اسی جگہ سے تھوڑی سی پشت، ساری پشت نہیں، تھوڑی سی مڑتی ہے، یعنی کہ زبان کی تھوڑی سی پشت مڑتی ہے، تو وہ اوپر والے دانتوں اور ساتھ والے دانتوں کے مسوڑوں سے صرف لگتی ہے، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف ان سے لگتی ہے، یعنی اوپر والے دانت جو 2 دانت ہیں اور اس کے ساتھ والے 2 جو دانت ہیں ان کے مسوڑوں کے ساتھ لگتی ہے۔ کیا چیز لگتی ہے؟ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ، تو پھر یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تو اب دوبارہ سن لیں، آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے، لیکن اس کو ایک دفعہ پھر سن لیں کہ را کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب اوپر والے 2 دانتوں اور اس کے ساتھ والے 2 دانتوں کے ساتھ، یعنی ساتھ والے دونوں طرف کے 2 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ ملتا ہے تو یہ حرف یعنی را ادا ہوتا ہے۔